آج کے اس ماڈرن دور میں لوگوں نے اپنی ڈائٹ اور اپنے لائف سٹائل کو اس قدر بگاڑ رکھا ہے کہ 30 سال سے زائد کی عمر کا ہر دوسرا شخص جوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% ویوز ہمارے پاس ایسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آج ہم مرہم کی طرف سے آپ کے پاس ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور انفارمیٹیو کنٹینٹ اور اچھے ڈاکٹرز اپنے پلیٹ فارم پر لا سکیں۔ تھینک یو۔ میرا نام ہے ڈاکٹر لاریب شبیر، میں فزیوتھراپسٹ ہوں۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ طاہرہ رباب کلینک میں کام کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی ڈی پی ٹی کی ڈگری جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے لی ہے اور میں اپنی اسپیشلائزیشن پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی میں سپیریئر یونیورسٹی لاہور سے کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ آن لائن یا فزیکل کنسلٹیشن لینے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ اس کی مختلف وجوہات آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو لائف سٹائل ہے ہم نے اس کو خراب کیا ہوا ہے، ہم اپنے کھانے پینے پہ توجہ نہیں دیتے، ہم نے اپنی ڈائٹ میں جنکس زیادہ ایڈ کر لیے ہیں، ہم باہر کے کھانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے اپنی ڈائٹ سے ہم نے کیلشیم، وٹامن ڈی، میگنیشیم یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس بیسیکلی ایک جوڑوں کی بیماری ہے جس میں جوڑوں کے درمیان جو کارٹیلیج ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ عموماً جو ہمارے پاس آسٹیو آرتھرائٹس کے ساتھ جو مریض آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے جوڑوں میں شدید درد ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے سوجن ہوئی ہوتی ہے اس جوڑ میں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے صحیح سے چلا نہیں جاتا، درد کی وجہ سے مریض صحیح سے چل نہیں پاتا، سوجن ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہڈیوں کے درمیان جو وہ کارٹیلیج کی جھلی ہوتی ہے، وہ جو کارٹیلیج کا پیڈ ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں۔ جب ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو فرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ پیشنٹ کو بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے۔ پین کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ چلنا پھرنا یا اپنے اس جوائنٹ کے حصے کو جو ہے وہ حرکت دینا بند کر دیتا ہے۔ جب وہ حرکت دینا بند کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس حصے کی موبلٹی ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ کازز آ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں، ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، ہمارا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ نہ ان کو سونے جاگنے کا پتہ ہے، نہ ڈیلی لائف میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے ہیں، ایکسرسائزز وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے موٹاپے میں جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں آسٹیو آرتھرائٹس بہت کامن ہے۔ خواتین میں بہت زیادہ یہ کامن بیماری ہے، کیونکہ عورتوں میں جو ہے وہ ہارمونل چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جوائنٹس جو ہے وہ بھربھرے ہوتے ہیں، جوائنٹس ویک ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ آسٹیو آرتھرائٹس جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم آسٹیو آرتھرائٹس کے علاج کی بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کرنا چاہیے، ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کریں، ہماری ہڈیوں میں طاقت لے کے آئیں۔ جو کارٹیلیج کی ڈیجنریشن ہو چکی ہے اس کو ہم پریونٹ کرواتے ہیں، ختم کریں، ایسی ہم جو ہے وہ غذا لیتے ہیں۔ اگر ہم فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آسٹیو آرتھرائٹس جیسی بیماری میں۔ لوگ جو ہے وہ درد کی وجہ سے اپنے اس جسم کے حصے کو حرکت دینا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جوائنٹ جو ہے اس کی رینج جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو ہم پیشنٹ کو جو ہے سٹارٹ میں رینجز آف موشن پرفارم کرواتے ہیں، اس کے پین کو ختم کرنے کے لیے ہم ہیٹ اور کولڈ تھراپی دیتے ہیں، اس کو ہم ٹینس یوز کرواتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پراپر جو ہے وہ مسلز میں پین وغیرہ ختم ہو، ساتھ ہی جو ہے اس کے مسلز میں نروز کی اسٹیمولیشن ہو، مسلز کی اسٹیمولیشن وغیرہ کے لیے ہم اس میں ٹینس یوز کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ تھراپی یوز کرواتے ہیں۔ ملٹیپل تھراپیز ہمارے پاس آ جاتی ہیں، موڈیلٹیز وغیرہ۔ ہم مینول تھراپی کے ذریعے پیشنٹ کی جو ہے وہ موبلٹی کو امپروو کرواتے ہیں، اس میں پین سویلنگ کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے۔